چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا، بے نظیر بھٹو خوف زدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میری والدہ 16 برس کی عمر میں آکسفورڈ پڑھنے کے لیے آئیں۔ 25 سال کی عمر میں پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ بے نظیر بھٹو غیر معمولی خاتون تھیں۔ خواتین پر عائد پابندیوں کے باوجود ملک کی وزیر اعظم بنی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے وقف ہوئی۔ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ ملکی برآمدات اگلے 5 سال میں $60 ارب تک لے جانے کا ہدف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مؤثر حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں برآمدات بڑھانے سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا، برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم حصہ ہے۔ ٹیرف کو کم اور نظام کو عام فہم اور آسان بنایا جائے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، آئی ٹی، زرعی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ٹیرف میں اصلاحات لا کر صنعتوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ برآمدی صنعتوں کی ترقی کے لیے گورننس میں اصلاحات کی جائیں۔ اجلاس میں بتایا گیا، ای کامرس پالیسی اگلے ماہ کابینہ میں منظوری کے لیے پیش ہوگی۔ کلائمیٹ فنڈ پر بات چیت کے لیے IMF مشن 24 فروری کو پاکستان آئے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، IMF مشن سے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں $1 سے $1.5 ارب ملنے کی امید ہے۔ دوسرا مشن ششماہی جائزے کے لیے مارچ میں پاکستان آئے گا۔ مشن ہے وہ 24 سے 28 ہے، دیٹ از ہیئر ٹو ٹیک دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ ڈسکشن فارورڈ۔ اماؤنٹ وڈ بی ان مائی ویو it should be at least $1 billion، اور اس کے بعد مشن آ رہا ہے 6 منتھلی ریویو کے لیے ارلی مارچ میں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، PTI نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا، ملک میں نفرت پھیلائی۔ آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر ہوا۔ آرمی چیف کو جس طرح برطانیہ میں عزت دی گئی، یہ PTI کو ہضم نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سینیورٹی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ 49 صفوں پر مشتمل درخواست آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی۔ استدعا کی گئی، سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست کے ساتھ حکم امتناع کی درخواست بھی دائر کی گئی، جس میں کہا گیا جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت تینوں ججوں کو کام سے روکا جائے۔ صدر کے اختیارات کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مشروط کیا جائے۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس رفعت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل ہیں۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ٹرانسفر ہونے والے ججوں اور ہائی کورٹس کو فریق بنایا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات۔ صدر سپریم کورٹ بار رؤوف عطا نے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ چیف جسٹس نے بتایا، وہ آج اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد سے بھی ملیں گے۔ عدالتی اور قانونی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ سیاسی ہم آہنگی کے لیے عدالتی خود مختاری ناگزیر ہے۔ عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ مضبوط عدالتی نظام ہی ملکی استحکام کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی کے درمیان تنازع کا معاملہ۔ بلاول ہاؤس کراچی میں صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ تفصیل جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی سے۔ سنجے بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور انہی کابینہ کے وزیر ہیں علی حسن بروہی، ان کے درمیان تنازع چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے حوالے سے ان کے سنگین الزامات سامنے آئے تھے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اس وقت کراچی میں موجود ہے اور خود اعلیٰ سطح اجلاس کر رہے ہیں۔ دونوں جو فریقین ہیں ان کو سنا جا رہا ہے، ان کی جو گفتگو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے، کیا کیا الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے فریال تالپور سے
भी मुलाकात की गई है। फरियाल तारपुर से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की जो क़यादत ने मुलाकात की थी दीगर सियासी हलकों ने, उनका मौक़िफ़ सदर ने उनसे तफसीलात ली हैं और इस मामले पर गौर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इंतज़ामी और हुकूमती सतह पर दो जो अहम बलूचिस्तान काबीना के अफराद हैं, जिनमें वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर अली हसन बिरोई, उनके दरमियान तनाज़ा है और किस तरह बलूचिस्तान के आगे इंतज़ामी हुकूमती मामला चलाने हैं उसके हवाले से इस वक्त गौर किया जा रहा है। सदर की जानिब से ये ज़राए पीपल्स पार्टी के कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि आज ही इन्हीं दोनों के दरमियान सुलह करा दी जाए ताकि बलूचिस्तान में जो हुकूमती मामला हैं वो आम सतह पर चलाए जाए। बहुत शुक्रिया संजय। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दावा किया है दौरान तफ्तीश अरमगान ने बताया खयाबान मुहाफ़िज़ से दरीजी तक वो मुस्तफ़ा की गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचा। मुस्तफ़ा को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा था। पुलिस का कहना है अरमगान ने नशा फ़रोख्त करने के बाद कॉल सेंटर का कारोबार शुरू किया। अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला उसकी निशानदही हो गई। लड़की न्यू ईयर नाइट को अरमगान के तशद्दुद से ज़ख्मी हुई थी। AVCC टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी अरमगान की रिहाइश गाह का दौरा किया, मज़ीद शवाहिद तलाश किए। डंडा या आलाए कत्ल बरामद नहीं हो सका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं ATC के जज की बेज़ाब्तगी पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त इरसाल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस के हवाले से अफवाहें और मन घड़त बयानिए ज़ेर गर्दिश हैं। मुस्तफ़ा आमिर जब लापता हुआ मैंने उसी वक्त नोटिस लिया था। केस और उसकी तफ्तीश पर गहरी नज़र है। मुताल्लिक़ा अफसरान को केस के जल्द से जल्द हल के अहकामात दिए। केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत पर कार्रवाई की जाएगी। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मेडिकल बोर्ड कराची के मौजको कब्रिस्तान में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई करेगा। कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। वजह मौत का तयन DNA के नमूने हासिल किए जाएंगे। कब्र कुशाई के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली को सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स इंतजामात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कराची में वाटर टैंकर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। बफर जोन के इलाके KBR सोसाइटी में 11 साला साइम वाटर टैंकर की जद में आकर जान बहक हो गया। आसिफ खान की रिपोर्ट। 11 साला साइम घर से पानी भरने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए निकला, लेकिन वापस घर न पहुंच सका। KBR सोसाइटी में वाटर फिल्टर प्लांट से पानी लेकर निकलने वाला साइम वाटर टैंकर की जद में आकर मौके पर जाँ भाग हो गया। अहले इलाका ने वाटर टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद किया और टैंकर के शीशे तोड़ दिए। टैंकर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुतवफ़ी बच्चे के ताया का कहना था कि वाटर टैंकर दिन के औकात में भी रिहायशी इलाकों में दंदनाते फिरते हैं। डेली ट्रक आता है, डेली बच्चों को जान बचानी पड़ती है। ये फैक्ट्री वाले का ही गंद है, जिस वजह से मेरे भाई मासूम बच्चा नहीं है दुनिया में। कह के थक गए भाई, कोई नहीं सुनने वाला। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। डेली आपको पता, कोई लालू कैद में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी जौहर में हो रहा है। आज मेरे बच्चे पे चढ़ा दिया इन्होंने। मुतवफ़ी साइम के नाना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हैवी ट्रैफिक पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ना हुकूमत नाम की कोई चीज़ है यहाँ पे, ना कोई इदारा है जो इनको कंट्रोल कर सके। ये किसकी इजाज़त से और किस माफिया के तहत ये काम कर रहे हैं और क्यों आते हैं ये जो मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को मार रहे हैं। मुतवफ़ी साइम 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। 9 साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 123 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। जमात इस्लामी का ट्रैफिक हादसात के खिलाफ आज कराची के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वम ज़फ़र खान का कहना है शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातें आग लगाने के बजाय मसाइल का हल निकालने में मदद करें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूबे भर में अनफिट कमर्शल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है दीगर सूबों में रजिस्टर्ड कमर्शल गाड़ियाँ सिंध में चल रही हैं। सर्टिफिकेट के इजरा के वक्त इन गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात में इजाफे का सबब बन रही है। सूबे में रजिस्टर्ड कमर्शल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं की खातून सहूलतकार सामने आ गई। डकैत गैंग की वारदात फुटेज मंजर आम पर आ गई। खातून ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर खातून मर्दों के हमरा घर में घुस गई।
لوٹ مار کے دوران گھر میں موجود خاتون نے مزاحمت کی تو ملزمہ گینگ کے کارندوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ واقعہ 18 فروری کی شام پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کرنے پر ڈرائیور کی جبری ریٹائرمنٹ کے خلاف درخواست خارج۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا، لاکھوں افراد ملازمت کے دوران ہراسانی سے متاثر ہوتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں۔ صنفی تفریق کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کا 146 میں سے 145واں نمبر ہے۔ ڈرائیور کے خلاف لیڈی ڈاکٹر سدرا نے محتسب پنجاب سے رجوع کیا تھا۔ محتسب نے ڈرائیور کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دی تھی۔ گورنر پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی۔ پاکستان اور یورپی یونین دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، پاکستان اور یورپی یونین کے انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ میں یہ عزم ظاہر کیا گیا۔ نویں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا انعقاد برسلز میں ہوا۔ 2019 کے اسٹریٹجک پلان کے تحت انسداد دہشت گردی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور یورپی یونین کی دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت، خطے، عالمی مسائل سمیت مشرق وسطیٰ اور افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے عالمی سطح پر فروغ امن کے لیے عالمی یکجہتی کی اہمیت پر بات کی۔ شدت پسندی کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے امن میں رکاوٹ قرار دیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ عبدالحمید نے کی۔ بابر اعظم کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ کرکٹرز اور شائقین کرکٹ سب برہم۔ باسط علی اور کامران اکمل نے بھی سابق کپتان کو انفرادی کھیل پر آڑے ہاتھوں لیا۔ کرکٹ کے سب سے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا، کھلاڑیوں کی صلاحیت کا مسئلہ ہے جو 24 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اپنی ذات کے لیے کھیلنا چھوڑیں گے تو کامیابی ہوگی۔ باسط علی نے ورلڈ نمبر 1 رینکنگ کا کیا فائدہ جس سے ٹیم میچ نہ جیت سکے۔ شو میں اداکار سمی خان نے کیا معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ نے خوب قہقہے بکھیرے۔ ہمارے آج کے مہمان بھرپور تالیاں میں سمی خان صاحب کے لیے۔ سر پہلا میچ ہار گئے، سلو اوور ریٹ میں آپ کو فائن ہو گیا، تیسرا دھچکا فخر زمان کا ہو گیا۔ امپیکٹ پلیئر ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا تو وہاں پہ بابر کو سنگل لینا چاہیے تھا یا ہٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا؟ ہٹ مارنی چاہیے تو بابر نے تو وہ ہٹ آؤٹ نہیں کری، وہ تو سنگل لے کے کھیل رہا تھا۔ 2 رن کا 1 رن بن رہا تھا۔ بابر کو بھی چارج کرنا چاہیے تھا نا، یار یہ تو بھاگ نہیں سکتا ہے تو میں چارج کرتا ہوں تو بالر انڈر پریشر ہوگا۔ شرجیل خان اس کو اس طرح سائیڈ لائن کیا گیا کہ یار یہ تو تھوڑا سلو ہوا ہے، سست ہے، اس کو پیچھے کیا گیا۔ یہ سیلفش کھیلنا اور اپنے پرسنل مائلسٹون اچیو کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ پاکستان کی کرکٹ کو ایسے کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں دنیا کی کرکٹ سے۔ کوئی 15 سال ہم لوگ پیچھے چلے گئے۔ ہم لوگ پیراشوٹ کے ذریعے سلیکشن کرتے ہیں، اپنی کرکٹ کو ڈومیسٹک کو ویلیو نہیں دیتے، پرفارمنس کو ویلیو نہیں دیتے۔ ہر سال آتے ہیں گانا گاتے ہیں اور ہر سال یہ برے سے برا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ہر سال تم لوگ ہار بھی تو سیو رہا ہے نا۔ کرکٹ ٹیم کی بربادی پر کہوں گا کیش، جو ان کے گانے کا حال ہے وہی ہماری ٹیم کا حال ہے، ہر سال برے سے بری ہوتی جا رہی ہے۔ منڈے والے دن پاکستان کے پاس ویسے آن پیپرز دیکھا جائے تو بہت زیادہ چانس ہے کم بیک کا۔ اچھا ہاں، واپس آ سکتے ہیں اپنے گھر۔ ساؤتھ افریقہ، افغانستان جیت سکتا ہے، افغانستان اپسیٹ کرے۔ ساؤتھ افریقہ۔ کراچی کی مصروف سڑک شاہ سلمان روڈ پر غریب آباد کا پیڈسٹرین برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہریوں کا گزرنا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ نیچے دوڑتا ہوا ٹریفک اور اوپر خستہ حال پیڈسٹرین برج، یہ مناظر ہیں غریب آباد کے علاقے عیسیٰ نگری سے لیاقت آباد جانے والی سڑک پر قائم بالائی گزرگاہ کے، جس نے انتظامیہ کے دعووں کی کلی کھول دی ہے۔ کیا کریں، بچ بچا کے گزرنا پڑتا ہے، رات میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ تقریباً میں پچھلے 4-5 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی یہ بالائی گزرگاہ جگہ جگہ سے گلنے کے باعث کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کے لیے پل موت کا کنواں ثابت ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ روڈ حادثوں سے بچنے کے لیے بالائی گزرگاہ بنائی جاتی ہے، لیکن یہاں بالائی گزرگاہ کسی بھی وقت حادثوں کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ برج جو ہے پانی کی وجہ سے پورا گل چکا ہے اور یہاں پہ بچے بھی گزرتے ہیں، بچوں کو بھی خطرہ ہے کہیں بچے گر نہ جائیں یہاں پہ۔
بالائی گزرگاہوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ برجز کی جلد از جلد مرمت کروائی جائے تاکہ کوئی بھی بڑا حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ ہزارہ کوٹ سے بڑی تعداد میں تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ افضل پرویز کی رپورٹ۔ کنٹونمنٹ بورڈ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے کالے پل کے قریب ہزارہ گوٹ اور جمہوریہ کالونی میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔ یہ چوتھا دن ہے اور اس میں ہم نے DHA اور دوسری جو ملحقہ آبادیاں ہیں ان میں کافی زیادہ آپریشن کیا اور ابھی تک آلموسٹ 30+ ڈیمپرز جو ہے نا وہ ہم فل کر کے اسٹور پہ جمع کرا چکے ہیں۔ آپریشن کے دوران CBC کی ٹیموں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی تعداد میں ٹھیلے، پتھارے، ٹیبل، کرسیاں، تختے، پنجرے، پنچر بنانے کا سامان، گنے کی مشینیں اور دیگر سامان کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ آپریشن مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو سفری سہولت میسر ہو سکے۔ کیمرامین محمد دشان کے ساتھ افضل پرویز، ARY نیوز کراچی۔ FBR ان لینڈ ریونیو کی ٹیموں کا فیکٹری پر چھاپا۔ معروف فیشن ڈیزائنر کا آؤٹ لیٹ ٹیکس فراڈ پر سیل کر دیا گیا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی نے بین الاقوامی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر کے خلاف ٹیکس چوری اور پوائنٹ آف سیلز خلاف ورزی پر کارروائی کی۔ متعلقہ مجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی کی 3 ٹیموں نے مہران ٹاؤن، کورنگی اور DHA میں نومی انصاری کی فیکٹری اور آؤٹ لیٹ پر چھاپے مارے۔ DHA میں فیشن ڈیزائنر کے شو روم کو بھی سیل کر دیا گیا۔ چھاپہ مار ٹیموں نے کاروباری ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ حقیقی ٹیکس واجبات کا تعین ریکارڈ کی چھان بین کے بعد کیا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی معیشت اور IMF پروگرام میں سعودی عرب کا کلیدی کردار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سعودی میڈیا فورم میں گفتگو۔ کہا حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستانی ڈرامے عربی ڈبنگ کے ساتھ سعودی عرب میں نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریکویسٹ یہ کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا اس کو کولیبوریشنز کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل پارٹنرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ میڈیا گرو کر سکے۔ جو ویژن 2030 تھا وہ تقریباً 78%، 79% وہ امپلیمنٹ ہو چکا آن گراؤنڈ۔ اکنامک پروگریس ہے، ویمن امپاورمنٹ ہے، سوسائٹی میں ایک اوپننس ہے۔ دہائیوں پہ محیط ہمارے پاک سعودی تعلقات ہیں جو پیپل ٹو پیپل ایک کانٹیکٹ ہے اور جو ہمارا ان کے ساتھ ایک کلچرلی، سوشلی، ریلیجسلی ایک بانڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو مزید مضبوط کرنے میں اس طرح کے دورے جو ہیں وہ بڑے کارگر ثابت ہوں۔ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا۔ ریمیٹنسز گھر بھجواتے ہیں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز دفاعی ہیں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے مزید کام کرے۔ پاکستان کو ایک موقع ملا ہے ایک بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ ہوسٹ کرنے کا، اور سعودیہ میں 2034 میں فیفا ورلڈ کپ ہوگا۔ جو بھی پاکستان سے ریکوائرمنٹ ہوگی اور جو بھی پاکستان کو کہا جائے گا، اپنے سے بڑھ کے اور پہلے سے بڑھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ لاہور میں 2 روزہ صنعتی نمائش اختتام پذیر، 350 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ نذیر بھٹی کی رپورٹ۔ انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور میں 2 روزہ صنعتی نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صنعت پنجاب چودھری شافع حسین نے کہا حکومت صنعت کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ سولر کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے کنورٹ کر رہے ہیں کافی انڈسٹریلسٹ کو، اور سولر پینلز کے حوالے سے کافی زیادہ کمپنیز یہاں آ بھی گئی ہیں۔ 350 اسٹال ہیں اور ہم نے 350 ٹی پلانٹیشن کی ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت اور جذبے کے ساتھ، تھوڑے سرمایے کے ساتھ کسی بھی ایک پروڈکٹ کو پک کر کے کسی بھی مارکیٹ میں لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے نئے لوگ ملے، بہت سارے نئے دوست ملے، بہت سارے دوستوں تک ہم بھی پہنچے۔ بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ ایکسپو منتظمین کا کہنا تھا کہ آئندہ سال پورے پاکستان کی صنعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز لاہور۔ ہری پور ہزارہ کے قصبے کی خواتین مثال بن گئیں۔ محلے داروں کے کپڑے سلائی کرنے والی خواتین نے ملک بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ الماس خان کی رپورٹ۔ PTCL و یو فون اور پنک کالر کی جانب سے منعقدہ خواتین کیریئر فیئر میں خواتین نے اپنے فن پاروں کی نمائش کی۔ خواتین نے اپنی کامیابیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ ہمیں موبائل فون دیے گئے،
ہمیں ڈیٹا پیکیجز دیے گئے جس کے ذریعے ہم اپنا آن لائن کام کر سکتے ہیں. اب ہم ایک گلی محلے سے پورے ملک میں ایکسٹینڈ کر چکے ہیں. ہمارے کام کو آل اوور دا پاکستان یہ شو کیس کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہم اپنا کرافٹ آرٹ لے کے آئے ہیں. دا مین آئیڈیا واز کہ یہ لوگ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں, اپنی اسکلس کو انڈیپینڈنٹلی پوری دنیا کے سامنے لے کے بھی آئیں اور بیچے بھی, اپنا بزنس کریٹ کریں. خواتین کیریئر فیئر کے دوران پنک کالر نے خواتین کے لیے مخصوص پہلا آن لائن جاب پورٹل بھی متعارف کروایا. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. ماسٹر ملٹی فوم کے زیر اہتمام گرینڈ لکی ڈرا کا ایمپوریم مال لاہور میں انعقاد کیا گیا. گرینڈ لکی ڈرا میں جیتنے والے کو چنگان ایلسون گاڑی کا تحفہ دیا گیا. جیتنے والے افراد کا انتخاب بذریعہ لائیو ڈیجیٹل سافٹ ویئر سے کیا گیا. تقریب میں CEO ماسٹر ملٹی فوم امجد علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا تقریب کا مقصد ماسٹر ملٹی فوم کے صارفین کے اعتماد کو مضبوط کرنا ہے. گرینڈ لکی ڈرا جیتنے والے صارف توقیر احمد ناصر کو چنگان ایلسون گاڑی کا تحفہ دیا گیا. توقیر احمد نے لکی ڈرا جیتنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ماسٹر ملٹی فوم کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں دیگر 40 افراد کو بھی انعامات سے نوازا گیا. آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی. دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا, ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا. چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.